سورہ بقرہ بہت مہم ہے۔ اسلامی نقطہ نظر اور قرآنی نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی بات کھل کر سورہ بقرہ میں بہت سارے حوالوں سے کہہ دی گئی ہے۔ یہ جو آیت پیش نظر ہے اس میں بھی ایک ایسے گروپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن کو تبلیغ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، ان کو دھیان دلایا گیا، وعلیکم السلام، توجہ دلائی گئی ہے دین کی طرف، لیکن انہوں نے اس کا جواب منفی دیا ہے، قبول نہیں کیا ہے، مانا نہیں ہے، وعلیکم السلام۔ اور یہاں پھر خدا کریم نے ان کے بارے میں جو نتیجہ ان کو ملنا ہے وہ ابھی سے بتا دیا ہے، اور وہ نتیجہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں خرابی کرتا ہے، جو اس خدا کے بنائے ہوئے طبیعی قوانین سے ہٹ کر چلتا ہے یا شرعی قوانین سے ہٹ کر چلتا ہے، تو اس کے لیے طبیعی قوانین سے جو ہٹ کر چلے تو طبیعی اور طبی اور فطری اور قدرتی نقصانات موجود ہیں۔ جو شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر چلتا ہے اس کے لیے شرعی اور اخروی جو نقصانات ہیں وہ ابھی سے ہی ان کی ابتدا ہو جاتی ہے ان نقصانات کی۔ اس آیت میں خدا کریم نے دوسرے نمبر کے گروپ کی بات کی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے پچھلی بات میں کہ 3 گروپ بن جاتے ہیں انسانوں کے جب ان کے سامنے اسلام کا مقدمہ رکھا جاتا ہے، اسلام کی بات رکھی جاتی ہے، تو 3 گروپ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو حقیقت پسند ہوتے ہیں، اچھائی کو مان لیتے ہیں، سیدھی بات مان لیتے ہیں، بندگی خدا کو اپنا لیتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، ان کی بات ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے گروپ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو وعلیکم السلام جو نہیں مانے ہیں، اور یہ جو ان کا نہ ماننا ہے کسی ایک مرحلے کا کام نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت میں یا کسی بھی بات کے دعوت دینے میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 مرحلے۔ یہ جو یہاں ذکر ہے اس آیت میں، یہ اس کا آخری مرحلہ ہے۔ 3 مرحلے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی 3 طرح کی بات سمجھانے کے طریقہ کار موجود ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو خود اس کی اچھائیوں کی وجہ سے قبول کرنے کا کسی کو کہیں کہ خود وہ چیز ہی اچھی ہے، خود وہ جیسے خدا کریم کے بارے میں اللہ لائق عبادت ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ جب یہ ساری صفات اس میں ہیں تو وہ خود ہی اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس لیے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں نعمت دے رہا ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمیں ربوبیت بھی ہماری اس کے ہاتھ میں، اور آگے جو اگلی زندگی ہے جو اس کے بعد ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں متمرکز ہونا چاہیے بندگی میں، اس کی عقل کا تقاضا ہے۔
اب اس میں اس سے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی فائدہ ہمیں اس سے پہنچے یا نہ پہنچے، جب ہم ہیں ہی اس کے، جب تمام ہماری زندگی وابستہ ہی اس سے ہے، تو پھر ہمیں اسی کے ساتھ، اسی کی طرف اور اسی کی بندگی کی طرف رہنا چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے تبلیغ کا، یعنی انسان خود اپنے عقل اور شعور کے زور سے مان جائے کہ بھائی بنتا ہی یہی ہے، اس کے علاوہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر میرا کوئی ایسا تعلق دار ہے جس کا کھانا پینا رہنا، جس کا جینا، جس کا مرنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا سارا سلسلہ میرے ہاتھ میں ہو، تو اب میرا بھی یہی خیال ہوگا کہ وہ میری مانے۔ جب اس کا جینا تک، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی ساری زندگی، اور زندگی کے بعد بھی اس کا سلسلہ میرے ہاتھ میں اگر ہو، تو یہی تقاضا ہے کہ وہ ٹوٹلی اپنی زندگی میں جیسے عملاً وابستہ ہے میرے ساتھ، دماغ میں بھی وہ میرے ساتھ ہی وابستہ رہے، مجھے ہی مانے اور میری ہی مانے۔ تو ہم خدا کے سامنے اس قسم کے وجود رکھتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تبلیغ کا یہ ہوتا ہے کہ عقل کے دلائل سے جب بتایا جائے کسی کو کہ خدا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، یعنی وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور ہم اپنی تمام زندگی میں اسی کے محتاج ہیں اور نیاز مند ہیں، تو اس صورت میں خود ہی انسان کو اس کی بندگی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا درجہ ہے تبلیغ کا۔ اس درجے کے لیے قرآن میں سینکڑوں آیات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وَلَهُمْ أَجْرٌ عظیم، وَلَهُمْ یعنی وہ خدا کے پسندیدہ بھی ہیں، بلکہ یحب، ان اللہ یحب الصالحین، جو صالح لوگ ہیں، جو ٹھیک لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے سے نہیں مانتے ہیں، انسان ہے، ایک لالچی چیز ہے، ایک دینے اور لینے کا قائل ہے، یعنی تاجر ٹائپ ہے، یہ ایسے نہیں کوئی کام کرتا جب تک اس کو اپنا کام کا بدلہ نہ دیا جائے، اجرت نہ دی جائے۔ یہ سوچ ہے انسان کی، حتماً یہ لین دین ہی کرتا ہے، بے کرتا ہے، اس لیے خدا کریم کی طرف سے بے کا بھی اس کے ساتھ سودا بھی کیا گیا ہے، سودے کا کہا گیا ہے، بھائی اچھائیاں کرو، اچھائیاں لو، اچھے بنو، اچھا پاؤ۔ اس لحاظ سے بشارت کا دوسرا مرحلہ انتخاب کیا گیا ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں، یعنی جنت کی بشارت اور جنت کی نعمات کی بشارت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ اسی حوالے سے پیغمبر خاتم کا جو ایک لقب ہے صلوات اللہ علیہ، وہ کیا ہے؟ بشیر۔ حضرت کو بشیر کہا گیا ہے، اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِّرِ جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں بشارت کا حکم ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ ان کے لیے ہے جو پہلے مرحلے سے کیا ہیں، پہلے مرحلے میں نہیں وہ کنونس ہو سکے، یا پھر کنونس ہو سکیں تو یہ مرحلہ ان کے لیے بھی ہے، خود بخود ہی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے مان لیا ہے، تب بھی ان کو بشارت ہے، اور اگر پہلے مرحلہ ان کو قائل نہیں کر سکتا تو دوسرے مرحلے میں بشارت کے ذریعے اور اچھائیوں کے وعدے جو خدا کریم نے دیے ہیں، وعد اللہ المؤمنین، اس طرح کی آیات اتنی ہیں کہ اللہ نے
اپنی طرف آنے والوں کو اور اس راستے کے ماننے والوں کو بشارت کے ذریعے اور وعدہ دے کر قائل کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے۔ اب قرآن کی آیات اس میں بہت زیادہ ہیں، ہم چونکہ یہاں یہ ابھی اس کو یہ تفسیر موضوعی نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ تمام وہ آیات ذکر کریں جو اس حوالے سے ہیں، جو پہلے حوالے سے ہیں، جس میں صرف خدا نے اپنی خالقیت، مالکیت اور رازقیت اور ربوبیت کا حساب رکھ کر کہا ہے کہ ایمان لے آئیں۔ دوسرے مرحلے میں جنت اور جنت کے جو نعمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ چلیں آپ اگر سودا کر کے ہی، لین دین کر کے ہی، ایک بے کا سلسلہ کر کے ہی آتے ہیں تب بھی آئیں، ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ یہ دو مرحلے، اور تیسرا مرحلہ ہے انذار کا۔ انذار کا تیسرا مرحلہ اس طرح بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے عقل سے اور صرف حقیقت کی وجہ سے نہ مانے، اور نہ ہی کسی لالچ کی وجہ سے، نہ ہی کسی اس وعدے کی وجہ سے، اور نہ ہی اس بشارت کی وجہ سے مانے، تو پھر آخری مرحلہ بات سمجھانے کا کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اس کو ڈرایا جائے کہ اگر تو نے نہ مانا، اگر تو نے یہ راستہ نہ اپنایا، صراط مستقیم پہ تم نہ چلے، تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اپنی آخرت خراب کرے گا۔ پس 3 مراحل ہیں